أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا سوف يؤتيك ربك فترضى اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ارباب اعزاز معزز سامعین کرام اور خصوصیت کے ساتھ بزرگان اسلام بانی مجلس کی جانب سے جو ذمہ داری مجھ ناچیز کو سونپی گئی ہے اس ذمہ داری کے تحت کچھ معروضات آپ کی سماعت کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے، لہذا جتنی دیر تک ہم اور آپ اس فرش عزا سے جڑے رہیں کوشش یہی ہوگی کہ آل محمد کی فضیلت آل محمد کے چاہنے والوں تک پہنچا دی جائے۔ یہ جو ہماری نئی آنے والی نسل ہے، ہمیں عزاداری کی حیثیت، عزاداری کی فضیلت اور عزاداری کی اہمیت ان نسلوں تک پہنچانی ہے۔ جو قربانیاں، جو کاوشیں، جو کوششیں ہمارے بزرگوں نے اس فرش عزا کو بچھانے کے لیے کی ہیں، وہ آج کا نوجوان سمجھ نہیں سکتا، لیکن یہ جتنے بھی بزرگ، یا میں یہ کہوں یہ جتنے بھی نورانی بزرگ میرے سامنے ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں کہ اس فرش عزا کو بچھانے میں انہوں نے کیسے کیسے نشیب و فراز کو دیکھا ہے، کیسے کیسے لوگوں کی باتوں کو چھیڑا ہے۔ آج جو سجی سجائی ہمیں عزاداری میسر آ رہی ہے، خدا کی قسم یہ ان بزرگوں کے لہو کی سینچائی کا ایک انمول ذریعہ ہے کہ جو آج کے نوجوانوں کو سجی سجائی عزاداری میسر آ رہی ہے۔ لہذا میں اپنے ان طالب علم نوجوانوں سے ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنی کاوشیں، جتنی زحمتیں اس فرش عزا کو محفوظ رکھنے میں ان بزرگوار لوگوں نے اذیتوں کو اٹھاتے ہوئے یہ سجا سجایا فرش عزا آپ کو دیا، اب آپ جوانوں کی ذمہ داری ہے
کہ آپ اس فرش ازا کی اہمیت کو، فرش ازا کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فرش ازا پہ اپنی زینت کا ذریعہ بنے. کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں ہے. جو بزرگوں کی صحبت سے ہم نے قصد علم کیا ہے، آج جو ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو جوڑنے کا ہنر ہمارے قلب میں خدا نے ودیعت کیا ہے، وہ ان بزرگوار کی صحبت کا نتیجہ ہے. کچھ علم ہوتے ہیں علم قصبی، جو علم کتابی کہلاتا ہے، یعنی آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اس کتاب کی نالج ہوگی، آپ کو اس کتاب کے بارے میں معرفت حاصل ہوگی. یہ کتاب کس عنوان پر گفتگو کر رہی ہے، یہ کتاب کس ٹاپک پہ بات کر رہی ہے. لیکن جب آپ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ کتابی باتوں سے زیادہ تجرباتی باتیں آپ کو سمجھائے گا. وجہ ہے آپ سے، یعنی وہ باتیں بھی آپ کو بتا دیں گے کہ جو کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گی، بلکہ انہوں نے جو تجربے اپنی زندگی میں، جو نشے و فراز اپنی زندگی میں انہوں نے فیس کیے ہیں، جن سے سامنا پڑتا رہا ہے، وہ باتیں آپ کو یہ بزرگ بتائیں گے. لہذا اپنے بزرگوں کی اہمیت کو اور عظمت کو سمجھتے ہوئے اپنے بزرگوں کا احترام ضرور کریں. ہم یہ جملہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے گزشتہ 2 سے 3 مجالس میں یہ دیکھا کہ نوجوان بچے بزرگوں کو اس طریقے سے ہٹاتے ہوئے، اس طریقے سے بے توجیہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ مجھے یہ بڑا معیوب لگا کہ جس فرش ازا کو بچھانے میں ان بزرگوں نے اتنی کاوشیں کی ہوں، آج کا نوجوان ان بزرگوں کو وہ اہمیت نہیں دے رہا کہ جس اہمیت کے یہ بزرگوار اہل ہیں. جڑیے گا، یہ ابتدائی گفتگو تھی اور یہ میری شرعی ذمہ داری بھی تھی جس پہ میں نے چند کلمات جو ہے آپ کی سماعت کی نظر کی ہے. لہذا قرآن مجید کا سورہ ضحیٰ اور اس سورہ ضحیٰ کی ایک مختصر ترین آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے. بس جڑیے گا، ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے اور خدا کا مزاج کیا ہے. بس آج کی گفتگو اسی کے ذیل میں نے آپ کی سماعت کی نظر کرنی ہے. ہمارا آپ کا مزاج کیا ہے اور خدا کا مزاج کیا ہے، بس اس کو سمجھیے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اس لیے کہ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اگر یقین نہ ہو تو آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیے اور جو نمازی جا رہا ہو اسے پکڑ لیجئے اور پکڑ کے کیجئے کہ یہ اتنی زحمتیں اٹھانے کی کیا ہی بات ہے، آپ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ نمازوں میں مشقتیں کیوں کر رہے ہیں، آپ اپنی نیند کو خراب کر کے، اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کے، اپنے نرم و ملائم بستر کو چھوڑ کے اس چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں. تو ہر شخص یہی کہے گا کہ اس لیے عبادت کی جا رہی ہے کہ وہ ذات ہم سے راضی ہو جائے، وہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے، بھائی وہ انسان جو کھانے میں دیر نہیں کرتا لیکن اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح سے لے کے رات تک بھوکا رہنے پر فخر محسوس کرتا ہے، روزے رکھتا ہے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. بھائی ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہے، ہم کسی کو خوش کریں تو ہمارا مطمع نظر یہ ہو کہ ہم اس لیے خوش کر رہے ہیں
کہ ہم سے ہمارا خدا راضی ہو جائے. بھائی میں اب جملہ آپ کی سماعت کے نظر کر رہا ہوں. قرآن میں سورہ ضحیٰ میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب ہم عنقریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. بھائی آپ کا ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ہمارے صالح کریں, نیک اعمال کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ اپنے حبیب سے یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے. اس رسول کا کیا کہنا کہ جس کے آمد پر جب سرکار مکے سے مدینے آئے تو مدینے والوں نے پرتباق استقبال کیا. بلغت خدا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سب نے جھوم جھوم کے کہا. اور جب یہ بات سرکار کی آتی ہے تو میں سرکار کے چاہنے والوں تک ایک پیغام ضرور دیتا ہوں کہ اب ماہ ربیع الاول ہے, سرکار کی آمد کا مہینہ ہے. ہر عاشق رسول جھوم جھوم کے سرکار کی مدحت کے سفر کو طے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہر شخص سرکار کی مدحت میں نعت رسول مقبول کو پیش کر کے سعادت حاصل کر رہا ہے. ہر مساجد سے آواز آ رہی ہے شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, یثرب کے والی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. میں بارہا کہہ چکا ہوں اور بارہا کہتا رہوں گا, آپ نے پڑھ تو دیا مگر سمجھا نہیں. جڑے ہو میرے ساتھ ہو جائیے خدا کی قسم. آپ نے جھوم جھوم کے پڑھ تو دیا مگر سمجھا نہیں. کہا کیسے نہیں سمجھے؟ ہم نے کہا پھر پڑھیے, پھر پڑھیے. پھر پڑھا گیا کہ شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, یثرب کے والی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. ہم نے کہا آپ سمجھے نہیں, ہم 1400 صدیوں سے ان منبروں سے یہی تو پیغام سناتے آ رہے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. ارے نبی کے در کا نام ہے علی. تاکہ باقیان مجلس نے جس خلوص سے, جس نیت سے یہ فرش عرضہ بچھایا ہے, آپ سیدہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے. آپ اس فرش عرضہ سے منسلک ہوئے, آپ سیدہ آپ کی تمام مرادوں کو, تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. آپ کے عزت و وقار میں بلندی ہو. جو آل محمد سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا. گھبرائیے گا نہیں, ذمہ داری میری ہے, مائک میرے آگے ہے, بیان میں کر رہا ہوں, منبر پہ میں ہوں, لہذا ذمہ داری بھی میں اٹھاؤں گا. بھائی جو آل محمد سے جڑ گیا بس وہی کامیاب ہوا. یہ میرا بہت اہم نقطہ آپ کی سماعت کے اندر کیا ہے, بس وہی کامیاب ہوا. تو ہم نے کہا کہ آپ مدحت کے سفر کو طے کر رہے ہیں, آپ جھوم جھوم کے سرکار کی مدحت میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. تو اب یہ بتائیے در نبی کون ہے کہ اس کے لیے کائنات کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کے دروازہ ہے. اب اگر کسی کو شہر میں داخل ہونا ہے تو کھڑکیوں سے نہیں داخل ہوا جائے گا, چھتوں سے داخل نہیں ہوا جائے گا, بھائی پلروں کے ذریعے سے داخل نہیں ہو پا جائے گا, بلکہ دروازے سے داخل ہوا جائے گا. کسی نے چاہا کہ اس حدیث کو آگے بڑھا دیا جائے. یہ حدیث رسول ہے, کوئی مذاق نہیں ہے.
کہ جس کو جو چاہے وہ اپنی مرضی سے کھڑکی دروازے بنیادیں چھت آپ کہاں گئے ہیں بنا کر پھرے. یہ کوئی ابو ہریرہ کی روایت نہیں ہے, یہ کائنات کے رسول کی حدیث ہے کہ اب جس کو بھی شہر علم میں آنا ہو فلیأت الباب, تو وہ دروازے پہ آئے, دروازے پہ آئے. شریف انسان وہی ہوتا ہے کہ جو کسی کے گھر جائے تو کھڑکیوں سے نہ جائے, چھتوں سے نہ جائے. اگر کوئی چھتوں سے آئے کھڑکیوں سے آئے تو اسے شریف نہیں کہا جائے گا, چور کہا جائے گا. لیکن جو دروازے سے آئے, بس یہی سے سرکار نے بتایا اب جو علی کے ذریعے سے مجھ تک آئے وہ مومن کہلائے گا, جو علی کو چھوڑ کے مجھ تک آئے. یہ بہت اہم مطالب ہیں نوجوان دوستوں کے لیے. یہ میں موٹی موٹی باتیں میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ میں باریک باریک باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں, اور جو ہے آپ کی میں موٹی موٹی باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان ان موٹی موٹی باتوں کو موٹی موٹی عقلوں والوں تک پہنچا دیں, آسانی سے پہنچا دیں. آپ کو کیا خبر کہ کائنات کے رسول کب آئے کب گئے؟ جڑیے گا, میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں, مدحت سرکار ختمی مرتبہ کا سفر کرنے والے ہیں, عاشق نبی ہیں, آپ بتائیں رسول کی آمد کب ہے, رسول اس دنیا سے ظاہری طور پر کب گئے؟ تو ہر ایک نے کہا کہ رسول آئے بھی 12 کو, رسول گئے بھی 12 کو. جڑیے گا, میں اگر آپ کو ان کا الفاظ کہوں تو میں آپ کو بتا دوں 12 وفات بھی کہتے ہیں, 12 میلاد بھی کہتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نوجوان زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ان کے دوست عزیز سب کہتے رہتے ہیں کہ ہم تو مناتے ہیں آپ نہیں مناتے. تو بھائی آپ کو اگر شان رسالت سننی ہے تو اس مقام پہ آنا ہوگا کہ جہاں سے آپ کو پتا چلے کہ رسول آئے کب اور رسول مبعوث بالنبوت ہوئے کب. بھائی آپ کہتے ہیں کہ رسول بنے, نبی بنے 40 سال بعد, تو جن کے عقیدے میں نبی 40 سال نبی بنے ہو, ماشاءاللہ قانونی آپ باریکیوں سے زیادہ ہم سے واقف ہیں. اب ذرا آپ کو ہم صحبت سماعت دیں گے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار 12 کو آئے 12 کو گئے. ہم نے کہا سوچ لیں, نہیں آپ نہیں جڑ رہے میرے ساتھ.